أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذین وہ جو قال کہا لہم انہیں الناس لوگوں نے ان بے شک الناس لوگ قد تحقیق جمعوا وہ جمع ہو گئے ہیں لکم تمہارے لیے فاخشوہم پس ڈرو ان سے فزادہم پس اس نے بڑھا دیا انہیں ایماناً ایمان میں وقالو اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ حسبنا کافی ہے ہمیں اللہ اللہ تعالی ونعمہ اور کتنا اچھا ہے الوکیل کارساز. وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں تم ان سے خوف کھاؤ ڈرو تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا. سبحان اللہ. اور کہنے لگے ہمیں اللہ تعالی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے بہت اچھا نعمت والا وکیل ہے. بدر صغریٰ کے موقع پر ابو سفیان نے بعض لوگوں کی خدمات یعنی مالی معاوضہ دے کر حاصل کی اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلائی کہ مشرکین مکہ لڑائی کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں تاکہ یہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں. بعض روایات کی روح سے یہ کام شیطان نے اپنے چیلے چانٹوں کے ذریعے سے لیا. لیکن مسلمان اس قسم کی افواہیں سن کر خوف زدہ ہونے کی بجائے ڈرنے کی بجائے لوگوں سے ڈرنے اور پریشان ہونے کی بجائے مزید عزم اور ولولے سے سرشار ہو گئے جس کو یہاں ایمان کی زیادتی سے تعبیر کیا گیا کیونکہ ایمان جتنا پختہ ہوگا جہاد کا عزم اور ولولہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ایمان جامد قسم کی چیز نہیں ہے بلکہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے جیسا کہ محدثین کا مسلک ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ ابتلا و مصیبت کے وقت آزمائش کے وقت اہل ایمان کا شیوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل کریں. اسی لیے حدیث میں بھی ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے کی فضیلت ہے اور ہم نے جیسے پڑھا سنا اور آئندہ بھی ہم پڑھیں گے مزید کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کی زبان پر بھی یہی الفاظ تھے. آج امت جس مشکل میں گرفتار ہے ساری دنیا کفر کا اتحاد مسلمانوں کے خلاف ہو گیا ہے. ایسے میں کیا کریں؟ کیا ہم بھی اسی اتحاد میں شامل ہو جائیں؟ عین یہی صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی درپیش تھی. تمام اتحادی فوجیں ان کے خلاف اکٹھی ہو گئیں. وہ ڈر کر ان ہی سے نہیں لپٹ گئے بلکہ جب انہیں ڈرایا گیا کہ تمہارے خلاف بہت بڑی بڑی فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں ان سے ڈرو تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہم مسلمانوں کے لیے یہ بہترین مثال ہے بہترین ٹپ ہے بہترین عمل ہے بہترین دعا ہے
ڈٹ گئے اور پھر وہ کامیاب بھی ہو گئے، اور یہ کہ وہ دراصل شیطان انہیں خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا۔ یہ ان آیات کا ابھی جو ہم ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں ان کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں ایک نظر تو دیکھیں کہ جنگ احد کے اگلے ہی دن زخموں سے چور پڑے ہوئے لوگوں کو پھر حکم آ گیا اللہ کی طرف سے، چلو اٹھو اللہ کے راستے میں چلو، بجائے اس کے کہ تیمارداری ہو اور ہم ناز نخرے اٹھوائیں اور ہم پڑے ہی رہیں گھنٹوں، دنوں، ہفتوں، مہینوں اور انہی کو سہلاتے رہیں۔ کیا ہوا؟ ابھی زخم ہرے ہیں، پتہ چلا یعنی خون بہہ رہا ہے۔ اور یہ کہ ابو سفیان نے آدھے رستے میں یہ سوچا کہ مدینہ سے باہر نکل کر کچھ دور جا کر ہم تو مسلمانوں کا کام تمام کر سکتے تھے، سوچ رہا ہے وہ، ہم تو کام پورا کیے بغیر ہی آ گئے، چلو واپس چل کر حملہ کرتے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں، غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو ادھر حکم دیا کہ وہ بھی چوکنے ہو جائیں اور مقابلے کے لیے تیار رہیں۔ لوگ اسی حالت میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی، ان صحابہ کی! جب کبھی سوچیں مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، میں کیا کرتی ہوں اور کیا سوچتی ہوں، ہم میں سے ہر کوئی اپنی جگہ سوچے۔ اس وقت میں نماز میں کس حال میں کھڑی ہوتی ہوں؟ یا نماز ہی قضا کر لیتی ہوں، یا نہیں پڑھتی، یا جمع کر لیتی ہوں، یا سنت اور نوافل کا اہتمام نہیں کرتی، کیا کرتی ہوں میں؟ حالانکہ مجھے تو کوئی زخم بھی نہیں ہوتا، صرف ہلکا سا بخار ہوتا ہے یا تھوڑی سی طبیعت خراب ہوتی ہے تو میں پڑ جاتی ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین زخموں سے چور ہیں، خون بہہ رہے ہیں، سخت جسمانی، روحانی اور جذباتی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دندان مبارک شہید ہو چکا ہے۔ کیونکہ اپنے محبوب کی تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچے تو انسان پر کتنی گراں ہوتی ہے نا۔ لیکن ان سارے صدموں سے پوری طرح ہلا مارے گئے تھے، سارے صدموں سے گزر کے بھی جب کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں، فوراً نکل کھڑے ہوئے۔ ہمیں جب کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں دین کا کوئی کام کرو تو کیا کیا ہمارے بہانے ہوتے ہیں، ہیلے ہوتے ہیں، حجتیں ہوتی ہیں۔ ہم بھی بلا شبہ کبھی کبھار کسی جذباتی، کسی جسمانی الجھن، صدمے، پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں، کسی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں، کسی پینک سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس کو بہانہ اور عذر بنا کر جو کرنے والے کام ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے والے کوئی بہانے نہیں بناتے، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سودے کر رکھے ہیں۔ ان کا کانٹریکٹ کوئی بندوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بظاہر ظاہری حالت میں وہ دنیا ہی کی جابز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جو تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر لیتا ہے، جس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر اس کو بڑی سے بڑی چیز بھی نہ ڈراتی ہے، نہ پیچھے چھوڑتی ہے، نہ روک پاتی ہے۔ اور جن سے لوگوں نے کہا تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو رہی ہیں، ان سے ڈر جاؤ، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ یعنی یہ ڈرے نہیں، ڈرنے کی بجائے اور آگے بڑھ گئے اور پرعزم ہو گئے، مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں ہمارا رب کافی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو یہی کلمہ پڑھا تھا نا جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ اس وقت پڑھا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف فوج جمع کر لی ہے، اس سے ڈرو۔ اس بات سے ان کا ایمان اور زیادہ کر دیا۔ انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آخر کار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا کوئی بھی ضرر نہ پہنچا۔ سبحان اللہ۔
آج ہمیں بھی انہی جذبات کی ضرورت ہے، ایسے ہی ایمان اور تقوی کی ضرورت ہے۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔